मेरी नंद घर का कोई काम ना करती और रात को अपने भाई से कहती भाभी सारे काम मुझसे करवाती है, और सास ससुर भी बेटी की हिमायत करते तो मेरा शोहर काफ़ी गुस्से होने लगता। मैं जब उम्मीद से हुई तो सारा दिन काम करती, जिसकी वजह से मेरा हमल ज़ाया हो गया। तो सास ने वावेला मचा दिया कि मैंने जानबूझकर हमल ज़ाया करवाया है। मेरे शौहर ने गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा और तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया। मुझे घर से तो निकाल दिया गया, मगर चंद दिन बाद जो घर की हालत थी, मेरी नंद घर का काम करते करते पागल। मैं अपने वालिदैन की इकलौती लाडली बेटी थी। मुझसे बड़े दो भाई थे, दोनों शादीशुदा थे। मैं छोटी और इकलौती बेटी थी, इसीलिए मेरी बात ही अलग थी। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बहुत नाजो नम से की थी। जब मैं जवान हुई तो मेरे लिए बहुत से रिश्तों के पैगामात आने लगे। आसिम के वालिदैन हमारे दूर के रिश्तेदार थे। वो लोग एक दिन हमारे घर रिश्ता लेकर आए। मेरी सास और ससुर ने मेरे वालिदैन के सामने हाथ जोड़ दिए थे। उन्होंने मेरे माँ बाप की बहुत मिन्नतें की और कहा कि हमें अपनी इकलौती बेटी हमारे बेटे आसिम के लिए दे दे। हम इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, इसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आसिम की बहन साइमा भी उस दिन हमारे घर आई थी। वो मेरे आगे पीछे घूम रही थी। वो मुझे बार बार भाभी कहकर पुकारती थी और मेरे हाथ चूम रही थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपनी सगी बहन की तरह रखेगी और घर के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देगी। आसिम भी बहुत शरीफ और नेक इंसान दिखाई देता था। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मेरे वालिदैन बहुत मुतासिर हुए थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे नेक और मुखलिस लोग हमारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। शादी की तारीख तय हो गई और मेरे वालिदैन ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे जहेज दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी मुझ पर निछावर कर दी ताकि मैं अपने ससुराल में इज्जत से रह सकूं। मैं भी बहुत से ख्वाब और अरमान लेकर रुखसत हुई थी। मेरे दिल में आसिम और उसके घर वालों के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत थी। मैं सोच रही थी कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ जिसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। शादी की रात बहुत अच्छी गुजरी। आसिम ने मुझसे बहुत प्यार भरी बातें की और मुझे यकीन दिलाया कि वो ज़िंदगी भर मेरा साथ देगा। लेकिन शादी के अगले ही दिन सुबह होते ही उन लोगों का जो रूप मेरे सामने आया, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं सुबह जल्दी बेदार हो गई, मगर मेरी सास का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। उनके चेहरे पर वो कल वाली नरमी और आजिज़ी बिल्कुल गायब थी। उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में मुझसे कहा कि अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए अपनी नाज बर्दारियाँ अपने मैके में ही छोड़कर आना। आज से इस घर का सारा काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं सास का ये बदला हुआ अंदाज देखकर दंग रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही औरत है जो कल तक मेरे माँ बाप के सामने मिन्नतें कर रही थी। अभी मैं किचन में पहुंची ही थी कि मेरी नंद साइमा वहां आ गई, जो कल तक मेरे आगे पीछे घूम रही थी और मेरे हाथ चूम रही थी। उसने बहुत ही बदतमीजी से मुझसे कहा कि सुनो भाभी, मुझे सुबह का नाश्ता बिल्कुल वक्त पर चाहिए और मेरे कमरे की सफाई भी अब तुम ही करोगी, क्योंकि मैं अब आराम करूंगी। साइमा के लहजे में हुक्म था और उसकी आंखों में मेरे लिए कोई एहतराम नहीं था। मैंने जब आसिम की तरफ देखा कि शायद वो अपनी माँ और बहन के इस रवैये पर कुछ कहेगा, तो आसिम ने भी मेरी तरफ देखने की बजाय मुंह फेर लिया और फ़ोन देखने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे रातों रात इस घर के तमाम लोग बदल गए हों और उनके चेहरे से शराफत का निकाब उतर गया हो। ये मेरे ससुराल का वो पहला भयानक रूप था जिसने मेरी रूह को कंपा कर रख दिया था, और मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे मासूम अरमानों का खून होने वाला है। शादी के चंद ही दिनों में मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि मेरा ससुराल दोगलेपन की आखिरी हदों को छू रहा था। दुनिया की नज़र में वो लोग इंतहाई शरीफ, परहेजगार और दीनदार बने हुए थे। मेरी सास सारा दिन हाथ में तस्बीह पकड़कर मोहल्ले की औरतों में बैठती थी और साइमा भी बाहर जाते वक्त अपने सर को इस तरह दुपट्टे से ढांपती थी जैसे उससे ज़्यादा बाहया लड़की पूरी दुनिया में मौजूद ना हो। मोहल्ले के लोग आसिम के वालिद की शराफत की कस्में खाते थे और कहते थे कि आसिम की माँ तो बिल्कुल औलिया जैसी खातून है। लेकिन इस चार दीवारी के अंदर का सच सिर्फ मैं जानती थी। जहाँ शराफत का ये निकाब उतरते ही वो सब वहशी दरिंदे बन जाते थे। सुबह सवेरे जब आसिम दफ्तर जाने के लिए तैयार होता तो मेरी सास जानबूझकर लाउड स्पीकर पर तिलावत चला देती और आसिम के सामने इस तरह अदाकारी करती जैसे वो रात भर इबादत करती रही हैं। लेकिन जैसे ही आसिम घर की दहलीज पार करता, सास की ज़ुबान से मेरे वालिदैन के लिए गालियाँ और बद्दुआएं निकलना शुरू हो जाती।
साइमा सुबह 11 बजे सोकर उठती थी और किचन में आते ही बर्तनों को लात मारकर कहती थी कि इस घर में मुझे नाश्ता भी वक्त पर नहीं मिलता। पता नहीं ये कहाँ की जाहिल लड़की हमारे घर आ गई है। मैं सुबह 5 बजे से उठकर पूरे घर का झाड़ू पोछा करती थी, सास ससुर के कपड़े धोती थी और किचन में अकेली जलती थी। लेकिन मेरे हाथ का पका हुआ खाना साइमा ये कहकर नाली में बहा देती थी कि इसमें नमक तेज़ है या इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। सास भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी और कहती थी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सलीका नहीं सिखाया, उन्होंने तो बस हमें लूटने के लिए तुम्हारा रिश्ता हमारे गले दे दिया है। मैं अकेली किचन के कोने में खड़ी होकर रोती थी और अपनी किस्मत पर मातम करती थी कि जिन लोगों ने मेरे माँ बाप के पैर पकड़े थे वो आज मेरे वजूद को कुचल रहे थे। असल तमाशा तो तब शुरू होता था जब शाम के वक्त आसिम के दफ्तर से वापस आने का वक्त होता था। जैसे ही गली में आसिम की गाड़ी की आवाज़ आती, सास फ़ौरन अपने सर पर दुपट्टा ठीक करती और साइमा जल्दी से अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती और झूठ मूठ रोने की नकाली शुरू कर देती। आसिम जैसे ही घर में दाखिल होता, सास एक लंबी आह भरती और आसिम का हाथ पकड़कर कहती कि बेटा, मैं तो बहुत नेक खातून हूँ, मैंने ज़िंदगी भर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन जो बहू तुम इस घर में लेकर आए हो इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो आसिम के कानों में जहर घोलते हुए कहती कि तुम्हारी बीवी सारा दिन साइमा से घर के गुलामों की तरह काम करवाती है। साइमा तो इतनी मासूम है कि वो कुछ बोलती भी नहीं और अकेली कमरे में रोती रहती है। आसिम अपनी माँ की इस अदाकारी को सच मान लेता था, क्योंकि उसकी नज़र में उसकी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती थी। वो गुस्से से भरा हुआ मेरे कमरे में आता और मेरी मजबूरी या सफाई सुने बगैर मुझ पर चीखना शुरू कर देता। वो कहता था कि तुम एक मक्कार औरत हो जो मेरी नेक माँ और मासूम बहन को तंग करती हो। अगर अब मुझे साइमा के रोने की आवाज़ आई तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। मैं आसिम के पाँव पकड़कर कहती थी कि आसिम, खुदा के लिए एक बार हकीकत अपनी आंखों से देखो। मैं तो सारा दिन अकेली काम करती हूँ। लेकिन आसिम मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं होता था। उसका दिमाग उसकी माँ ने पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। रात के वक्त जब आसिम को मेरे पास कमरे में होना चाहिए था, मेरी सास उसे अपने कमरे में बुला लेती। वो आसिम को देर रात तक अपने पास बैठा कर रखती और साइमा वहाँ आसिम के सामने बैठकर अपनी मजलूमियत की झूठी कहानियाँ सुनाती थी। साइमा जानबूझकर आसिम के सामने कहती थी कि भाई भाभी मुझे कहती हैं कि तुम इस घर में मेहमान हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये घर मेरा हो जाएगा, इसलिए तुम अभी से मेरी ग़ुलामी करो। ये सुनकर आसिम का खून उबलने लगता था। सास आसिम के पाँव दबवाने के बहाने उसे रात 2-2 बजे तक अपने कमरे में रोके रखती और उसे कहती कि बेटा, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हमारे ख़ानदान में कभी किसी औरत ने ऊँची आवाज़ में बात नहीं की। पता नहीं तुम्हारी बीवी के घर वाले कैसे लोग हैं जिन्होंने इसे इतनी ज़बान दराजी सिखाई है। वो आसिम को कहती कि तुम अपनी बीवी को ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ, वरना ये हमारे पूरे ख़ानदान को बदनाम कर देगी। साइमा आसिम के हाथ चूम कर कहती थी कि भाई, अगर आपने मुझे इस जालिम भाभी से ना बचाया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। आसिम रात देर गए जब मेरे कमरे में वापस आता तो उसका चेहरा नफ़रत से भरा हुआ होता था। वो मेरे बिस्तर के पास भी नहीं आता था और फर्श पर चादर बिछाकर सो जाता था। वो मुझसे बात करना भी गुनाह समझता था, क्योंकि उसके जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि उसके पाकीज़ा घराने को तबाह करने आई हूँ मैं रात भर जागती रहती थी और दीवार की तरफ मुंह करके रोती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि जो इंसान शादी की पहली रात मुझसे मोहब्बत के वादे कर रहा था, वो चंद ही दिनों में अपनी माँ और बहन का पट्टू कैसे बन गया। मुनाफकत का ये खेल रोज़ का मामूल बन चुका था। जहाँ बाहर की दुनिया के लिए वो सब फरिश्ते थे और इस घर के अंदर वो मेरे लिए जहन्नुम के जल्लाद बन चुके थे। आसिम का रोज़ रोज़ का ये गुस्सा अब आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर रहा था। जून के महीने की वो एक इंतहाई गर्म और हब्सज़दा दोपहर थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था और किचन के अंदर का दर्जा हरारत किसी तंदूर की तरह उबल रहा था। मैं सुबह से किचन में खड़ी अकेली प्याज फ्राई कर रही थी और साथ ही रात के सालन के बर्तन धो रही थी। पसीने की धारें मेरी पेशानी से बहकर आंखों में जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था। मेरी तबीयत पिछले कई दिनों से ख़राब चल रही थी, क्योंकि रात को सास ने मुझे देर रात तक अपने कमरे में बिठा कर रखा था। वो बार बार अपनी टांगें और पाँव दबवाती रही और मुझे रात के 3 बजे तक सोने की इजाज़त नहीं मिली थी। नींद की कमी और सारा दिन अकेले भारी काम करने की वजह से मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे।
میرے سر میں ایک خوفناک درد اٹھ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ابھی اسی تپتے ہوئے فرش پر بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی۔ میں نے ایک ہاتھ سے کچن کی دیوار کا سہارا لیا اور دوسرے ہاتھ سے ہانڈی میں چمچہ چلانے لگی تاکہ عاصم کے آنے سے پہلے کھانا وقت پر تیار ہو جائے، کیونکہ اگر عاصم کو کھانا وقت پر نہ ملتا تو ساس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لینا تھا اور عاصم نے پھر سے مجھ پر غصہ کرنا تھا۔ میں اسی حالت میں اکیلی تڑپتی رہی کہ اچانک کچن کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میری نند سائمہ تھی۔ سائمہ کے چہرے پر اس دن ایک عجیب اور غیر معمولی مسکراہٹ تھی جو میں نے شادی کے بعد کبھی اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت ہی نرم اور لاڈلے لہجے میں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھابھی آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، آپ کا چہرہ گرمی سے بالکل پیلا پڑ چکا ہے۔ آپ اس تپتے ہوئے کچن سے باہر نکلیں اور اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے فریش ہو جائیں۔ جب تک آپ آرام کریں گی میں یہاں کچن کا سارا کام دیکھ لیتی ہوں اور سالن کو بھی خود تیار کر لوں گی۔ میں سائمہ کی یہ بات سن کر اندر سے بالکل حیران رہ گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سائمہ تو وہ لڑکی تھی جو کبھی پانی کا ایک گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پیتی تھی۔ وہ کبھی اتنی مہربان اور شفیق نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آج اس کا مزاج بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زبردستی میرے ہاتھ سے ہانڈی کا چمچہ چھین لیا اور مجھے کچن سے باہر کی طرف دھکیلنے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ میری بات مانیں اور فوراً کمرے میں جائیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ میں اس وقت اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی اور میرا سر اس قدر بری طرح گھوم رہا تھا کہ میں نے سائمہ کی اس اچانک ہمدردی پر زیادہ غور نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ شاید خدا نے اس کے دل میں میرے لیے تھوڑا رحم پیدا کر دیا ہے۔ میں کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو مجھے راستے میں ساس کا کمرہ نظر آیا۔ ساس اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشنر چلا کر مزے سے سو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور پنکھے کو پوری سپیڈ پر چلا دیا۔ پنکھے کی ٹھنڈی ہوا جیسے ہی میرے پسینے سے شرابور جسم کو لگی تو مجھے ایک سکون کا احساس ہوا۔ میں نے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کا فیصلہ کیا تاکہ چکر آنا بند ہو جائیں، لیکن جیسے ہی میری پیٹھ بستر سے لگی میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ پچھلی رات کی شدید تھکن اور ساس کے پاؤں دبانے کی وجہ سے میری نیند ادھوری تھی، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں ایک گہری اور بے ہوش کن نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ مجھے دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں رہی اور میں خوابوں کی دنیا میں کھو گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا تھا کہ اچانک ایک بہت زوردار دھماکے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ہڑبڑا کر دیکھا تو عاصم کمرے کے اندر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ عاصم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بھاری بریف کیس اور فائلیں بہت زور سے میز پر پٹکی جس کی وجہ سے وہ دھماکہ ہوا تھا۔ عاصم غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر اس نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم تو ہر وقت میرے سامنے یہ روتی رہتی ہو کہ تم سارا دن اس گھر میں غلاموں کی طرح کام کرتی ہو اور تھک جاتی ہو، تو تم اب اس وقت دوپہر کے 2 بجے یہاں کمرے میں لیٹ کر کیا کام کر رہی ہو؟ باہر میری معصوم بہن سائمہ اس شدید گرمی میں اکیلی کچن میں جل رہی ہے اور تمہارے حصے کا کھانا پکا رہی ہے۔ تم ایک نمبر کی کام چور اور مکار عورت ہو جو دنیا کے سامنے مظلوم بنتی ہو اور پیٹھ پیچھے میری بہن پر سارا بوجھ ڈال کر خود یہاں پنکھے کی ہوا میں مزے سے سوتی ہو۔ عاصم کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے عاصم کو سچ بتانے کے لیے آگے بڑھی۔ میں نے عاصم سے کہا کہ عاصم میری بات سنو، خدا کے لیے مجھ پر غصہ مت کرو۔ میں خود یہاں نہیں آئی تھی بلکہ سائمہ نے خود کچن میں آ کر مجھ سے چمچہ چھینا تھا۔ ابھی میں اپنی صفائی میں کچھ مزید بولنے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور سائمہ ہاتھ میں ایک شیشے کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس گلاس کے اندر ٹھنڈا اور تازہ مالٹے کا جوس موجود تھا۔ سائمہ نے انتہائی معصوم اور مظلوم شکل بنائی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے چمک رہے تھے جو اس نے جان بوجھ کر کچن کی گرمی میں جا کر پیدا کیے تھے۔ وہ بہت ہی دھیمے اور تھکے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، بھابھی آپ کا جوس ریڈی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے کچن کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ تازہ جوس بھی بنا دیا ہے۔ آپ جلدی سے یہ جوس پی لیں تاکہ آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے اور آپ کو آرام مل سکے۔ میں سائمہ کی یہ بات سن کر بالکل دنگ رہ گئی اور میری زبان جیسے تالوے سے چپک گئی۔ میں نے تو زندگی میں کبھی سائمہ سے کوئی جوس بنانے کو نہیں کہا تھا اور نہ ہی میں نے اس سے ایسی کوئی فرمائش کی تھی۔ میں ایک ہی پل میں سائمہ کا یہ پورا کھیل سمجھ گئی تھی کہ سائمہ نے یہ سب کتنی بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے پلان کیا تھا۔
اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ عاصم آج جلدی واپس لوٹنے والا ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر 1:30 بجے کچن میں آئی اور مجھے ہمدردی کا ڈرامہ کر کے کمرے میں بھیج دیا تاکہ جب عاصم گھر آئے تو وہ مجھے بستر پر سوتا ہوا پائے اور سائمہ کو کچن میں کام کرتا ہوا دیکھے۔ سائمہ نے عاصم کی نظروں میں مجھے کام چور اور ظالم ثابت کرنے کے لیے یہ پورا سوانگ رچایا تھا، اور جوس کا گلاس لا کر اس نے عاصم کے سامنے خود کو ایک فرما بردار اور مظلوم نند ثابت کر دیا تھا۔ عاصم نے جب سائمہ کے ہاتھ میں جوس کا گلاس دیکھا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے میری طرف نفرت سے دیکھا اور سائمہ سے گلاس لیتے ہوئے کہا کہ سائمہ، تم اس احسان فراموش عورت کے لیے جوس لے کر آئی ہو جو تمہارا خون چوس رہی ہے۔ تم ابھی اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، آج کے بعد تم کچن کا کوئی کام نہیں کرو گی۔ سائمہ نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک مکارانہ کامیابی کی چمک تھی۔ وہ عاصم کے پیچھے کھڑی ہو کر مجھ پر ہنس رہی تھی اور میں اکیلی کھڑی سسرال کے اس نئے وار پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ سائمہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی اس نے جاتے جاتے دروازہ بند کر دیا اور اب اس بند کمرے میں صرف میں اور عاصم اکیلے رہ گئے تھے۔ عاصم کے چہرے کا رنگ غصے سے بالکل لال ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں جل رہی تھیں۔ اس نے سائمہ کے ہاتھ سے لیا ہوا جوس کا گلاس زمین پر اتنے زور سے پٹکا کہ شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا اور سارا جوس فرش پر پھیل گیا۔ میں خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی کیونکہ میں نے عاصم کا ایسا وحشیانہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عاصم نے اپنی قمیض کے گریبان کو جھٹکے سے کھولا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت غلیظ اور کڑوے لہجے میں بولا کہ تم جیسی مکار اور منافق عورت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ تم میرے سامنے تو ایسے بنتی ہو جیسے تم پر اس گھر میں پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور پیٹھ پیچھے تم میری معصوم اور لاڈلی بہن کو نوکرانی بنا کر رکھتی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک نیک گھرانے کی بیٹی ہو کر ایسی گھناؤنی چالیں چلتی ہو۔ میں نے اپنی آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی اور ہمت جمع کر کے عاصم کے قریب گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے میرا ہاتھ زور سے جھٹک دیا جیسے میں کوئی اچھوت عورت ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ عاصم، خدا کے لیے میری بات ایک بار سکون سے سن لو۔ سائمہ جو کچھ دکھا رہی ہے وہ سچ نہیں ہے۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھ کر موبائل چلاتی ہے اور آج وہ خود کچن میں آئی تھی۔ اس نے مجھ سے زبردستی چمچہ چھینا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تمہارے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ تمہیں میرے خلاف بھڑکانا چاہتی تھی اور تم ہمیشہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ عاصم نے میری یہ بات سن کر ایک زوردار قہقہ لگایا جس میں صرف اور صرف تمسخر اور نفرت تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم اب اپنی غلطی ماننے کی بجائے میری معصوم بہن پر الزام لگا رہی ہو جو تمہاری بیماری کا سن کر تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے جوس بنا کر لائی ہے۔ کیا کوئی مکار لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ تم خود کام چور ہو اور اپنی سستی چھپانے کے لیے دوسروں پر کیچڑ اچھال رہی ہو۔ عاصم کا غصہ اب حد سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے کمرے کی الماری پر زور سے ہاتھ مارا اور کہنے لگا کہ میری ماں نے شادی سے پہلے مجھے سچ کہا تھا کہ اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، لیکن میں ہی اندھا تھا جو تمہاری معصوم شکل دیکھ کر تمہارے جھوٹے پیار کے جال میں پھنس گیا۔ میری ماں رات بھر جاگ کر عبادت کرتی ہے اور تم صبح اٹھ کر ان کے سامنے منہ بناتی ہو۔ سائمہ نے آج تک اس گھر میں پاؤں نہیں جھاڑا لیکن وہ آج تمہاری وجہ سے کچن کی گرمی میں جل رہی تھی اور تم یہاں ملکہ و کٹوریا بن کر اے سی اور پنکھے کی ہوا میں سو رہی ہو۔ میں نے عاصم کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ عاصم، تم جس ماں کی عبادت کی باتیں کر رہے ہو وہ رات کے 3 بجے تک مجھے اپنے کمرے میں بٹھا کر اپنی ٹانگیں دبواتی رہی ہیں۔ میری نیند پوری نہیں تھی اور مجھے تپتے ہوئے کچن میں چکر آ رہے تھے، اس لیے میں یہاں دم لینے آئی تھی، لیکن عاصم پر جیسے کوئی جادو ہو چکا تھا۔ اسے میری کوئی بھی سچی بات دکھائی اور سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عاصم نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور چینخ کر بولا کہ خبردار اگر میری پاک باز ماں کے خلاف اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا۔ وہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتی۔ تم اس گھر میں نفرت کا بیج بو رہی ہو اور میرے خاندان کو توڑنا چاہتی ہو۔ عاصم نے سائمہ کے موبائل فون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سائمہ تو ہر وقت تمہاری تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھابھی بہت اچھی ہیں، لیکن تم دل میں اس کے لیے حسد اور کینہ رکھتی ہو کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ میں نے عاصم کے سامنے ہاتھ جوڑے اور فرش پر بیٹھ کر اس کے پیر پکڑ لیے۔ میں نے کہا کہ عاصم، میں تمہاری بیوی ہوں، میں تمہارا گھر بسانے آئی ہوں، میں کیوں تمہارے گھر والوں سے حسد کروں گی؟
तुम एक बार अपने होश के नाखून लो और देखो कि इस घर में असल मजलूम कौन है। मैं सुबह से शाम तक मशीन की तरह काम करती हूँ, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ गालियाँ और ताने मिलते हैं। आसिम ने मुझे पीछे धकेल दिया और कहने लगा कि अब तुम्हारे ये झूठे आंसू और ये ड्रामे मुझ पर असर नहीं करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद अगर तुमने साइमा या मेरी माँ को किसी भी काम का कहा तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम अपने मैके जाने के काबिल भी नहीं रहोगी। तुम इसी लायक हो। आसिम की ये बात सुनकर मेरा दिल अंदर से बिल्कुल टूट गया। मुझे लगा जैसे मेरी इज्जत नफ्स को बाजार में नीलाम कर दिया गया हो। वो आसिम जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा था, वो आज मुझे नौकरानी कह रहा था। झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि बाहर हॉल में बैठी सास और साइमा सारा तमाशा सुन रही थी और उनके चेहरों पर एक जालिमाना खुशी थी। आसिम ने गुस्से में अपनी दफ्तरी फाइलें उठाई और कमरे का दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद करके बाहर निकल गया कि दीवार पर लगी हुई हमारी शादी की तस्वीर नीचे गिरी और उसका शीशा चूर चूर हो गया। मैं अकेली उस बिखरे हुए शीशे और फर्श पर फैले हुए जूस के दरमियान बैठकर अपनी बेबसी पर रोती रही और मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस घर में अब मेरा कोई मुहाफिज नहीं बचा था। आसिम के कमरे से बाहर निकलते ही जैसे मेरे ऊपर गम का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। मैं फर्श पर बिखरे हुए शीशे के टुकड़ों के दरमियान अकेली बैठी अपने नसीब को रो रही थी। मेरी रूह तक उस वक्त आसिम के कड़वे अल्फाज से छलनी हो चुकी थी। मुझे इस घर की दीवारों से भी अब खौफ आने लगा था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ मेरी इज्जत और मेरी जान अब महफूज नहीं है। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से अपना मोबाइल फ़ोन उठाया जो मैंने बिस्तर के तकिए के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। मेरी आंखों में इतने आंसू थे कि मुझे मोबाइल की स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने अपने आंसुओं को कमीज़ के पल्लू से साफ किया और बहुत हिम्मत करके अपनी माँ का नंबर डायल कर दिया। उस वक्त मेरे दिल में बस एक ही तड़प थी कि मैं किसी तरह इस जहन्नुम से निकलकर अपने माँ बाप के पास चली जाऊँ, जहाँ मुझे कोई नौकरानी ना कहे और जहाँ कोई मुझ पर झूठे इल्ज़ामात ना लगाए। फ़ोन की घंटी बजने लगी और मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ से जैसे ही मेरी माँ की आवाज़ आई तो मेरा ज़ब्त का बंधन बिल्कुल टूट गया और मैं छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मैं इस कदर बुरी तरह हिचकियाँ ले रही थी कि मेरी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा था। मेरी माँ मेरी रोने की आवाज़ सुनकर घबरा गई और कहने लगी कि बेटी क्या हुआ है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? खुदा के लिए कुछ बोलो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने अपने रोने पर काबू पाने की कोशिश की और कांपती हुई आवाज़ में अपनी माँ को ससुराल की सारी हकीकत बता दी। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह मेरी नंद साइमा ने आज बहुत बड़ी चाल चलकर मुझे आसिम की नज़रों में गुनाहगार और कामचोर साबित कर दिया है। मैंने बताया कि किस तरह मेरी सास रात के 3 बजे तक मुझसे पाँव दबवाती हैं और दिन में मुझसे जानवरों की तरह काम लिया जाता है। मैंने रोते हुए आसिम के इस जुमले का भी जिक्र किया कि उसने मुझे इस घर की नौकरानी कहा है और मुझ पर हाथ उठाने की धमकी दी है। मैंने रोते हुए अपनी माँ से मिन्नत की कि अम्मी खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ मज़ीद रही तो ये लोग मुझे सचमुच मार डालेंगे। मैं अपने सारे कपड़े और सामान छोड़कर अभी इसी वक्त घर वापस आ रही हूँ, क्योंकि मेरे अरमान अब मर चुके हैं। मैं सोच रही थी कि मेरी ये दर्द भरी दास्तान सुनकर मेरी माँ का दिल तड़प उठेगा और वो इसी वक्त मुझे वापस आने का कह देंगी, लेकिन आगे से मेरी माँ ने जो बातें कही और जो जवाब दिया वो सुनकर मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। मेरी माँ के लहजे में वो तड़प और वो हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी जिसकी मैं उम्मीद लगाकर बैठी थी। उन्होंने बहुत ही ठंडे और संजीदा लहजे में मुझसे कहा कि बेटा तुम अब बच्ची नहीं हो, इस तरह जज्बाती होकर ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते। तुम्हें कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तुम कह रही हो कि तुम घर वापस आ रही हो, लेकिन क्या तुमने अपने बीमार बाप के बारे में एक बार भी सोचा है? तुम्हारे बाबा पिछले कई महीनों से दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और उनका ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है। अगर तुम इस तरह शादी तोड़कर और ससुराल छोड़कर अचानक हमारे घर वापस आ गई तो मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे और तुम्हारे बाबा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारी इस नादानी की वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई या खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? हम तो कहीं मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मेरी माँ की इन बातों ने मेरे दिल पर एक नया ज़ख्म लगा दिया था। वो मुझे समझाती रही और कहने लगी कि बेटा दुनिया का कोई भी ससुराल हो, वहाँ थोड़ी बहुत ऊंच नीच और लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। हर घर में नंद और सास का रवैया ऐसा ही होता है।
اور عورت کا اصل کمال یہی ہے کہ وہ ان سب حالات کے باوجود اپنے گھر کو بچائے اور وہاں نبھا کر کے دکھائے۔ عاصم اگر غصے میں ہے تو وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا غصہ عارضی ہے، تم اس کے سامنے زبان مت چلایا کرو، اور نند اگر کچھ کہتی بھی ہے تو اسے چھوٹا سمجھ کر معاف کر دیا کرو۔ اگر تم ہمارے گھر واپس آ گئی تو تمہاری بھابیاں بھی باتیں کریں گی اور تمہارا یہاں رہنا محال ہو جائے گا۔ اس لیے بیٹی میری بات مانو اور چپ چاپ وہیں رہ کر صبر کا دامن تھامے رکھو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم نے اگر کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھایا تو ہمارے پورے خاندان کی بدنامی ہوگی اور ہم سوسائٹی میں کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا پائیں گے۔ اس لیے گھر واپس آنے کا خیال اپنے دماغ سے بالکل نکال دو۔ اپنی سگی ماں کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے ایسا لگا جیسے دنیا میں میرا کوئی بھی سگا نہیں رہا تھا۔ جس ماں کی گود میں میں نے بچپن گزارا تھا وہ آج اپنی بیٹی کی جان اور عزت سے زیادہ خاندان کی بدنامی اور لوگوں کی باتوں کی فکر کر رہی تھی۔ میرے دل کے اندر ایک بہت گہرا سناٹا چھا گیا اور میں نے بغیر کچھ کہے چپ چاپ فون کاٹ دیا۔ میں نے موبائل کو بستر پر پھینک دیا اور گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ میرے لیے واپسی کے سارے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میرے اپنے ماں باپ نے بھی میرے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اب مجھے اسی جہنم میں رہنا تھا اور انہی ظالم لوگوں کا سامنا اکیلے کرنا تھا۔ میری زندگی کا یہ سب سے اندھیرا اور بے بس ترین لمحہ تھا جہاں میں بالکل اکیلی ہو چکی تھی اور میرے پاس اب رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور دیوار پر لگی اس ٹوٹی ہوئی تصویر کو دیکھا جس کا شیشہ بکھر چکا تھا۔ بالکل اسی شیشے کی طرح میری زندگی اور میرے سارے ارمان بھی اب چور چور ہو چکے تھے۔ اپنی سگی ماں سے مایوس کن جواب سننے کے بعد میرے اندر کی بچی کھچی امید بھی ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے پونچھ لیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس دنیا میں میرا کوئی ہمدرد اور محافظ نہیں ہے، اس لیے میں نے اب رونے اور گلے شکوے کرنے کا سلسلہ بالکل بند کر دیا۔ میں مکمل طور پر خاموش ہو گئی اور خود کو اس گھر کے لیے ایک بے جان روبوٹ میں تبدیل کر لیا۔ میں نے اپنے تمام احساسات اور ارمانوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں دفن کر دیا تھا۔ اب میں صبح سویرے بغیر کسی الارم کے بیدار ہوتی اور ایک مٹی کی مورت کی طرح کچن میں چلی جاتی۔ ساس یا سائمہ جو بھی حکم دیتی میں بغیر کسی جواب کے اسے پورا کرتی تھی۔ اگر وہ کہتی کہ پورا گھر اکیلی صاف کرو تو میں خاموشی سے جھاڑو اٹھا لیتی۔ اگر وہ کہتی کہ برتنوں کا ڈھیر دھو تو میں گھنٹوں پانی میں ہاتھ ڈال کر کھڑی رہتی۔ اب میرے چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی کوئی اداسی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل ختم کر دیا تھا کیونکہ میں جان چکی تھی کہ میرے رونے سے ظالموں کو خوشی ملتی ہے اور میرے بولنے سے جھگڑا بڑھتا ہے۔ میرا شوہر عاصم اب بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے لیکن ہماری حیثیت دو اجنبیوں جیسی ہو چکی تھی۔ وہ جب شام کو دفتر سے گھر واپس آتا تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ہمارے درمیان اب کوئی عام گفتگو بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ بس رات کے وقت اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے قریب آتا تھا اور جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہوتی وہ فوراً دوسری طرف کروٹ پھیر کر سو جاتا تھا۔ اس کے اس رویے سے مجھے شدید ذہنی اذیت ہوتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی گھر کی کوئی خادمہ یا کوئی بے جان چیز ہوں جس کا کوئی دل نہیں ہوتا۔ عاصم کو میری تھکن یا میری خاموشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں ساس اور سائمہ نے یہ بات اچھی طرح بٹھا دی تھی کہ میں ایک مکار عورت ہوں جو صرف اداکاری کرنا جانتی ہوں۔ میں رات کو چھت کو تکتی رہتی اور سوچتی کہ کیا شادی کا یہی انجام ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی گھر میں اکیلا اور بے بس ہو جائے۔ اسی خاموشی اور مشقت کے دوران مجھے اپنی طبیعت میں کچھ عجیب اور غیر معمولی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ مجھے صبح کے وقت شدید متلی ہوتی تھی اور جب میں جھک کر فرش صاف کرتی تو میرا پورا سر گھومنے لگتا تھا۔ مجھے اپنے اندر ایک نئی کمزوری کا احساس ہو رہا تھا اور پاؤں زمین پر رکھتے ہی چکر آنے لگتے تھے۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میں امید سے ہوں اور میرے اندر ایک نئی زندگی سانس لے رہی ہے۔ یہ احساس جہاں مجھے تھوڑی خوشی دے رہا تھا وہاں میرے دل میں خوف بھی پیدا کر رہا تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کی اور کچن میں کام کرتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ امی مجھے پچھلے کئی دنوں سے بہت چکر آ رہے ہیں اور مجھے اپنی طبیعت بالکل صحیح نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیوں ہر وقت متلی ہوتی ہے۔ شاید میں امید سے ہوں اور ہمارے گھر کوئی نیا مہمان آنے والا ہے۔
میری ساس نے جیسے ہی یہ بات سنی، ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے شدید غصہ اور نفرت کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے تسبیح کو ہاتھ میں گھمایا اور بہت ہی حقارت آمیز لہجے میں مجھ سے کہنے لگی کہ بس کرو اپنی یہ جھوٹی کہانیاں اور بہانے بازیاں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم ایسی باتیں کر کے صرف گھر کے کاموں سے بچنا چاہتی ہو۔ تمہاری ماں نے تمہیں یہی مکر و فریب سکھا کر بھیجا ہے کہ جب کام کرنے کا وقت آئے تو بیماری کا ڈرامہ شروع کر دو۔ اس لیے اپنی یہ فضول بکواس بند کرو اور خاموشی سے جا کر کچن کے برتن دھو۔ جب پیٹ بڑھے گا تو خود ہی سب کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی سے ملکہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساس کی یہ کڑوی اور بے حس بات سن کر میری زبان گنگ ہو گئی اور میں چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ میرے دل میں ایک شدید کسک اٹھی کہ ایک عورت دوسری عورت کے اس نازک مرحلے کو جھوٹ اور مکر کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر عاصم کو یہ بات بتاؤں، شاید وہ اپنی اولاد کی خبر سن کر تھوڑا نرم ہو جائیں اور مجھ سے بات کرنا شروع کر دے۔ لیکن وہ مجھ سے بات ہی کب کرتے تھے؟ وہ جب بھی کمرے میں آتے ان کا چہرہ تلوخ ہوتا تھا اور وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ خوفناک رویہ دیکھ کر میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں ان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے حمل کا ذکر کر سکوں۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ میری بات کو جھوٹ سمجھ کر مجھ پر مزید چیخنے نہ لگیں۔ اسی لیے میں ان کو کچھ بھی نہ بتا سکی تھی اور میں نے اس راز کو اپنے دل میں ہی چھپا لیا۔ میں روزانہ اسی حالت میں بھاری بالٹی اٹھاتی، سارا دن کچن کی تپتی ہوئی آگ کے سامنے کھڑی ہوتی رہتی اور سائمہ کے کپڑے دھوتی تھی۔ ساس اور سائمہ اب مجھ سے جان بوجھ کر اور زیادہ کام کروانے لگی تھی کیونکہ ان کے نزدیک میں صرف بہانے بنا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اسی طرح 3 مہینے مکمل ہو گئے۔ ان 3 مہینوں میں میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے چور ہو چکا تھا۔ میری طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی لیکن کام کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک دوپہر کے وقت جب میں سسرال کے ڈرائنگ روم کے بھاری صوفے اکیلے گھسیٹ کر صفائی کر رہی تھی تو میرے پیٹ میں ایک دم ایسا شدید اور ہولناک درد اٹھا کہ میری چینخ نکل گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے میرے پیٹ کے اندر خنجر کھونپ دیا ہو۔ میرے سر میں شدید اندھیرا چھانے لگا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ میں نے صوفے کا سہارا لینے کی کوشش کی لیکن میرا ہاتھ پھسل گیا اور میں فرش پر گر پڑی۔ گرتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا ہے اور درد کی شدت سے میرا پورا وجود تڑپنے لگا۔ میں بے ہوشی کی وادیوں میں جا رہی تھی لیکن دھندلی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ ساس اور سائمہ کمرے کے دروازے پر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی اور ان کے چہروں پر ایک عجیب اور خوفناک مسکراہٹ تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے گپ سا اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے آخری بار جب اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو ساس اور سائمہ میرے پاس کھڑی تھی لیکن ان کے چہرے پر کوئی پریشانی یا افسوس نہیں تھا بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا اور میں گہری بے ہوشی کے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو میرے ناک میں ہسپتال کی مخصوص دوائیوں کی تیز بو آ رہی تھی اور میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے تڑپ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو میرا پیٹ بالکل خالی محسوس ہوا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا معصوم بچہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میرا دل اندر سے بالکل پھٹ گیا اور میں اکیلے اس سفید بستر پر لیٹ کر رونے لگی۔ ابھی میں اپنے بچے کے غم میں آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک وارڈ کا دروازہ بہت زور سے کھلا اور عاصم اندر داخل ہوا۔ عاصم کے پیچھے اس کی ماں یعنی میری ساس اور نند سائمہ بھی موجود تھی۔ عاصم کا چہرہ غصے اور نفرت سے بالکل لال ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں اب ابل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں عاصم کو اپنے بچے کے جانے کا دکھ بتاتی میری ساس نے وارڈ کے اندر ہی ایک بہت بڑا واویلا مچا دیا۔ انہوں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور ہسپتال کے عملے اور عاصم کے سامنے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ عاصم دیکھو اس جلاد عورت کو، اس نے ہمارے خاندان کی نسل کو ختم کر دیا۔ یہ لڑکی شروع سے ہی ہمارے گھر کو اپنا نہیں مانتی تھی اور یہ تمہاری اولاد کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر اپنا حمل ہم سے چھپایا اور نہ جانے کون سی دوا کھائی ہے کہ یہ سب ہو گیا۔ ساس کی یہ گھناؤنی اداکاری دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی عاصم کی طرف ہاتھ پھیلایا اور روتے ہوئے کہا کہ عاصم، خدا کے لیے اپنی ماں کے اس جھوٹ پر یقین مت کرو۔
میں نے کبھی اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا، میں تو امید سے تھی، اور میں نے یہ بات امی کو 3 مہینے پہلے بتائی تھی، لیکن انہوں نے مجھے جھوٹا کہا اور مجھ سے زبردستی بھاری کام کروایا، جس کی وجہ سے میرا حمل ضائع ہوا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی ساس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور زور زور سے چلانے لگی کہ عاصم دیکھو، یہ ہسپتال کے بستر پر لیٹ کر بھی کتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا، بلکہ یہ تو اپنی حمل کی بات ہم سب سے چھپا کر بیٹھی تھی تاکہ یہ چپ چاپ اپنا بچہ گرا سکے اور سارا الزام ہمارے سر پر ڈال سکے۔ سائمہ نے بھی فوراً روتی ہوئی شکل بنائی اور عاصم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ ہاں بھائی، بھابھی تو سارا دن کمرے میں اکیلی بیٹھ کر پتہ نہیں کون سی دوائیاں کھاتی تھی۔ میں نے خود ان کو کچن میں الٹیاں کرتے دیکھا تھا، لیکن جب میں پوچھتی تو یہ مجھے جھڑک دیتی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر ہمارے بھائی کا بچہ مار ڈالا ہے، یہ ایک قاتل عورت ہے۔ عاصم نے جب اپنی ماں اور بہن کا یہ نیا تماشا دیکھا تو اس کے اندر کا انسان بالکل مر گیا۔ اس نے ڈاکٹروں اور نرسوں کی موجودگی کا بھی خیال نہیں کیا اور وہ وحشیوں کی طرح میرے بستر کے قریب آیا۔ اس نے غصے کی شدت میں میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اسے اتنے زور سے جھٹک دیا کہ ڈرپ کی سوئی میری رگ سے باہر نکل آئی اور وہاں سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ عاصم میرے چہرے کے بالکل قریب اپنا منہ لایا اور نہایت غلیظ آواز میں بولا کہ تم ایک مکار اور سفاک عورت ہو جس نے میرے خون کا قتل کیا ہے۔ میں نے تمہاری ہر بات برداشت کی، لیکن میں اپنے بچے کا قتل کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری ماں نے مجھے بالکل سچ کہا تھا کہ تم اس گھر کے لائق نہیں ہو۔ تم نے میرے پورے خاندان کو ذہنی اذیت دی ہے اور آج تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے دل میں میرے لیے صرف نفرت بھری ہوئی ہے۔ میں درد اور صدمے سے چیخ رہی تھی اور ہسپتال کی نرسیں عاصم کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عاصم پر اس وقت جنون سوار تھا۔ ساس پیچھے کھڑی عاصم کو مزید بھڑکا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا، اس قاتل عورت کو ابھی اسی وقت اپنے گھر سے اور اپنی زندگی سے فارغ کرو، یہ تمہارے سائے میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ساس اور سائمہ کا یہ ڈرامہ پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا اور عاصم نے ہسپتال کے کمرے میں ہی طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے آزاد کر دیا تھا۔ میں بستر پر بے بسی سے لیٹی رو رہی تھی۔ اسی دوران ہسپتال کے عملے نے میرے بھائیوں کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر میرے بھائیوں کو ملی، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور چند ہی منٹوں میں میرے دونوں بڑے بھائی طوفان کی طرح ہسپتال پہنچ گئے۔ انہوں نے جب مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں اپنے معصوم بچے کے بچانے کے غم میں نڈھال تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائیوں نے فوراً ڈاکٹروں کو بلا کر میرا علاج شروع کروایا اور مجھے سنبھالا۔ اسی وقت میرے بھائیوں نے میری ماں کو بھی فون پر سب کچھ بتا دیا اور وہ گھر میں موجود میری ماں پر شدید غصہ ہوئے۔ میرے بڑے بھائی نے غصے میں کہا کہ آپ نے زمانے کے ڈر اور بدنامی کے خوف سے ہماری اکلوتی اور لاڈلی بہن کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ دیا؟ آپ کو دنیا کی باتوں کی فکر تھی، اب ہم اپنی بہن کو ایک پل کے لیے بھی اس جہنم میں نہیں چھوڑیں گے۔ گھر پر موجود میرے بوڑھے باپ نے جب یہ سب سنا تو ان کا خون بھی ابل پڑا۔ انہوں نے بھی میری ماں پر شدید غصہ کیا اور کہا کہ تم کیسی ماں ہو جس نے اپنی بیٹی کی پکار پر کان نہیں دھرے؟ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ میری ماں اپنی اس بہت بڑی غلطی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی، میں ڈر گئی تھی کہ اگر یہ واپس آئی تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے اور کہیں ہمارے گھر میں نئی پریشانیاں نہ آ جائیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اتنے بڑے درندے نکلیں گے۔ میری ماں اب اپنے کیے پر شدید پچھتا رہی تھی۔ میرے بھائی اور میری بھابھیاں مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر بہت عزت اور محبت کے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ بھابھیوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہیں یہاں کوئی نکرانی نہیں کہے گا اور نہ ہی کوئی تم پر ظلم کرے گا۔ بھائیوں نے میرا بہت خیال رکھا، انہوں نے مجھے بہترین ڈاکٹروں کو دکھایا اور میری ذہنی اور جسمانی صحت کو دوبارہ بحال کرنے میں دن رات ایک کر دیے۔ میں اپنے بھائیوں کے سائے میں اب خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی اور سسرال کے دیے ہوئے زخم اب آہستہ آہستہ بھر رہے تھے۔ دوسری طرف میرے سابقہ سسرال میں مکافات عمل کا وہ خوفناک کھیل شروع ہو چکا تھا جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے جانے کے بعد اس گھر کا سارا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ ساس اور سائمہ جو کل تک مجھ سے جانوروں کی طرح کام کرواتی تھی، اب ان کے اپنے دن پھر گئے تھے۔ سائمہ جو زندگی میں کبھی ایک تنکا بھی نہیں اٹھاتی تھی، اب گھر کی صفائی ستھرائی، کچن کے برتن اور کپڑے دھونے کا سارا بوجھ اس کے اکیلے وجود پر آ پڑا تھا۔
सास अब बूढ़ी हो चुकी थी और उनसे कोई काम नहीं होता था। आसिम को भी अब वक्त पर खाना नहीं मिलता था और घर में हर वक्त गंदगी का ढेर लगा रहता था। साइमा ने चंद दिन तो काम करने की कोशिश की, लेकिन सारा दिन झुक कर फर्श रगड़ने और किचन की गर्मी में जलने की वजह से उसका नाजुक वजूद ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया। चंद ही दिनों में साइमा की जहनी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। वो काम करते करते सचमुच पागल हो गई। उसके दिमाग पर काम का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो अब रात के अंधेरे में भी नहीं सोती थी। वो पागलों की तरह उठती और खाली फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती थी। वो रोती जाती थी और कहती थी कि अगर मैंने सफाई ना की तो भाभी का बच्चा मुझे मार डालेगा। साइमा को अब हर वक्त अपने कमरे में गैबी खौफ महसूस होता था और वो पागलों की तरह अपने ही बाल नोचने लगती थी। आसिम और उसकी माँ अब साइमा को नफ्सियाती अस्पतालों के चक्कर लगवा रहे थे, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। सास का वो सारा गुरूर अब खाक में मिल चुका था जो वो अपनी बेटी को मलका बनाकर रखती थी। अब वही बेटी उनके लिए इबरत का निशान बन चुकी थी। आसिम अब इस घर के कोने में बैठकर अपने जुल्म पर आंसू बहाता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ थी और जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। जबकि मैं अपने भाइयों के घर में एक बार फिर इज्जत और फ़ख्र के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी।